یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، مجھ پر رحم کریں، مجھے دکھوں نے گھیر لیا ہے اور میں بے بس ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں پریشانیوں نے ہر انسان کو ایسے جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس چنگل سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ آج میری اپنی ان بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اس ذات پر توکل کریں جو وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ کو ہی اپنا دوست بنائیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ جو مسائل ہیں اور یہ ساری ٹینشنز ہیں یہ کیسے ختم ہوں گی اور ان کا سلوشن کوئی نہیں۔ سب سے بڑا سلوشن ہے نماز، اللہ کا ذکر، اللہ سے دوستی اور دین کا علم۔ آپ کو اس کنڈیشن سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا آپ اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے، اور اللہ سے دوستی نہیں ہوگی تو اس سیڈنس، اس ڈپریشن سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ 4 ایسی دعائیں شیئر کرنے لگی ہوں جنہیں پڑھ کر اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہم ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فائنینشیل پرابلم کا شکار ہیں، بیٹے یا بیٹی کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کو پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی اور انہیں روزگار بھی ملا۔ اللہ پر توکل کر کے 100 مرتبہ یہ دعا روزانہ پڑھیں، اور اگر آپ زیادہ ہی مسائل کا شکار ہیں تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس دعا کی پڑھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، کسی سے آپ کو کوئی خوف ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں لاچار ہوں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں گے جن کا آپ کو خوف ہے۔ یہ دعا بہت افیکٹو ہے، اس کو اپنے روزمرہ کے معمول میں شامل کر لیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں یا چلتے پھرتے بھی آپ اس کو ورد کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ انسان کو ڈراتا ہے اس کا پاسٹ یاد کروا کے اور پھر اس کے فیوچر کے خوف میں مبتلا کر کے اور مسائل کو بڑھا چڑھا کر دکھا کر۔ کوئی شخص اگر مسائل کا شکار ہے تو وہ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے کبھی کبھار شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان اسے ان مسائل کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے اور اسے خوف میں مبتلا کیے رکھتا ہے، اور وہ ہر وقت اسی سیڈنس میں مبتلا ہو کر آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے فیوچر کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو، یعنی شیطان نے اسے ہٹ کر لیا ہو، تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھے، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اس دعا کو کسی بھی طاق عدد میں روزانہ اپنے معمول میں شامل کر لیں، شیطان اپنے حربوں میں ناکام ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ اس سیڈنس اور ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے۔ عام طور پر انسان 3 وجوہ کی بنا پر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن کی 3 مین کازز ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے ریلیشن شپ بیہیویئر، ماں باپ سے نہیں بن رہی، ڈپریشن آ گیا، رشتہ داروں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، ڈپریشن، ساس سسر کا غلط رویہ، ڈپریشن، وائف نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا، ہسبینڈ نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا، یا بچوں نے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا۔ یہ سب ریلیشن شپس ہیں جن کے مسائل ہیں، جو کہ بیہیویئر ہیں دکھ دینے والے۔ اور دوسری سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے فائنینشلی ریزن، جو انسان فائنینشلی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ تیسری اور اہم وجہ رشتے نہ ہونے کا ڈپریشن۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں ینگ گرلز سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اسکول گوئنگ گرلز، اکیڈمی گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ گرلز وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے پیرنٹس سب سے زیادہ ڈپریس ہیں۔ ان سب کو اس چیز کا ڈپریشن ہے کہ ان کا فگر ایسا نہیں، وہ اتنے پیسے والی نہیں ہیں، ان پر لڑکے توجہ نہیں دیتے۔ میڈیا نے بچوں اور بچیوں کو اس قدر خراب کیا ہوا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر ہی بوڑھے ہو رہے ہیں اور انہیں رشتے پسند نہیں آتے۔ سب سے بڑا والدین کو اس چیز کا ڈپریشن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، No, surely the friends of Allah, they shall have no fear nor shall they grieve۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو
کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ پاسٹ کے غم، فیوچر کے خوف تب ہی ختم ہوں گے جب اللہ سے دوستی کریں گے، شیطان سے دوستی ختم کریں گے، جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، اللہ سے دعا کریں اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا اور اس سٹیٹ آف مائنڈ سے جلدی باہر نکلے، ورنہ یہ سیڈنس، یہ ڈپریشن آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، سیڈنس، ڈپریشن سے بچائے اور ہمیں اپنی دوستی اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔